ہمارے ملک میں آزادی اظہار کے نام پر ایک عجیب طرح کا کھلواڑ ہو رہا ہے، جس کا جو جی چاہے بول دیتا ہے۔ مقدس ہستیوں کے بارے میں، شاعر اسلام کے بارے میں، دینی طبقے کے بارے میں جو جی چاہے بولا جا سکتا ہے۔ ارض پاک میں بھینسا، موچی اور اس نام کے پیجز بنائے جاتے ہیں جن پر باقاعدہ کارٹون بنا کر توہین اسلام کی جاتی ہے۔ مقدس ہستیوں کو لطیفوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب ایک حالیہ ایشو ایک ایسی خاتون کی جانب سے جو بہت بولڈ سمجھی جاتی ہیں، جو ملک کو لبرل اور سیکولر بنانے کا دعویٰ کرتی ہیں اور آئے روز ٹی وی ٹاک شوز میں دینی طبقے کو، علماء کرام کو اپنی توہین آمیز اور اپنی انتہائی گھٹیا گفتگو کا نشانہ بناتی ہیں۔ اب انہوں نے ایک ایسی ٹویٹ کی ہے جو کہ انتہائی متنازع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مسلمانوں کے نزدیک انتہائی مبارک ہیں، انتہائی مقدس ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں، ان کو ایک طرح کی سیاسی پوسٹ میں ان کا نام استعمال کیا گیا ہے جو کہ توہین آمیز ہے، جس پر سوشل میڈیا پر بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ کس قدر افسوسناک ہے کہ ارض پاک میں جو کہ اسلام کے نام پر بنا، یہ کلمہ طیبہ کے نام پر یہ ملک وجود میں آیا، وہاں پر انبیاء کرام، صحابہ کرام اور شاعر اسلام تک محفوظ نہیں، جس کا جو چیز چاہے بول دیتا ہے اور ایک طرح کی توہین کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے کسی قسم کی پکڑ بھی نہیں ہوتی۔ بہت سے لبرل اور سیکولر جان بوجھ کر ایسے الفاظ بولتے ہیں، ایسے لطیفے بناتے ہیں، توہین آمیز جملے لکھتے اور بولتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے بیرونی آقا ان کو بچا لیں گے، ان پہ کسی قسم کی پابندی نہیں لگ سکتی۔ جب بھی کوئی پابندی لگے گی، کسی قسم کا کوئی قانون حرکت میں آئے گا تو وہ آزادی اظہار کی آڑ میں خود کو مظلوم بنا لیں گے اور الٹا دینی طبقے کو اور ملکی اداروں کو تضحیک کا نشانہ، تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں گے۔ یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے، اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب ان افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ایسے قوانین اگر موجود ہیں تو وہ بھی ایکٹیو نہیں ہوتے، ان پر عمل نہیں ہوتا، تو اس سے ایک معاشرے میں اشتعال پھیلتا ہے، پشاور واقعے جیسے واقعات جنم لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو اہل اقتدار ہیں، حکمران ہیں اور ملک کے سنجیدہ حلقے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ جو مقدس شخصیات ہوتی ہیں، شاعر اسلام ہوتے ہیں، دینی جذبات ہوتے ہیں، لوگوں کا جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، پیغمبر ہوتے ہیں، صحابہ کے ساتھ لوگوں کی محبت ہوتی ہے، اس کو تضحیک کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس کو لطیفوں میں استعمال نہ کیا جائے۔ آپ کو آزادی اظہار رائے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ آپ مسلمانوں کی مقدس ہستیوں کو توہین کا نشانہ بنائیں، ان پر تنقید کریں، اور کیونکہ آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے روابط بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ اس کی آڑ میں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلیں، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایسے واقعات انتہائی شرمناک ہیں۔ ہم حکومت سے جہاں ایک طرف اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان واقعات کو روکنے کے لیے قانون سازی کرے، اگر قانون موجود ہیں تو ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، وہیں ان لوگوں سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ خدارا کہ آپ اپنے لبرلزم اور سیکولرزم کی آڑ میں مقدس ہستیوں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے، ان کی تضحیک کا نشانہ نہ بنائے، ان کے کارٹون نہ بنائے جائیں۔ بھینسا، موچی اور اس قسم کے جو فیس بک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے باقاعدہ توہین اسلام کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستیوں کی توہین کی جاتی ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے معاشرے میں اشتعال پھیلتا ہے، معاشرے میں ایک طرح کی افراتفری پیدا ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے دل دکھی ہوتے ہیں، جس سے انتہائی افسوسناک واقعات بھی جنم لیتے ہیں۔